السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ اسلام کے سنہرے فیصلے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، اور آپ کے دور میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفہ سے کچھ لوگوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شکایات کی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جہاد پر بھی نہیں جاتے، مال غنیمت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، عدل و انصاف نہیں کرتے، اور ایک اور بات کہی کہ وہ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت تھے کہ جو السابقون الاولون میں شمار ہوتے تھے، یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے یہ ان لوگوں میں شامل تھے، اور ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی بھی تعلق تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے، یہ اللہ کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، آپ سے نماز سیکھنے والے۔ اور اس کے بعد پھر یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ یعنی یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، یہ ان میں سے بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے تمام غزوات کے اندر شرکت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کے اندر جس وقت مسلمانوں کو عارضی طور پہ کچھ شکست ہوئی، اور اس وقت کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ بول دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کا دفاع کر رہے تھے، اور دشمنوں کے اوپر تیر چلا رہے تھے، اور دشمنوں کے 2 تیر آتے تھے ان تیروں کو روک رہے تھے، حتیٰ کہ تیر چلاتے چلاتے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر ختم ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر ان کو پیش کیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارمی سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے سعد تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان، تم تیر چلاؤ، اور اس کی نماز کے بارے میں کوفی کہتے ہیں کہ نماز یہ صحیح نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ تھے کوفی لا یوفی، ان کوفیوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی تھی۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شکایت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی، اب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کے مدینہ کے اندر بلایا ان کو، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پوچھا ان سے کہ کیا تم نماز کیسے پڑھاتے ہو؟ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نماز ویسے پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سی رکعت بھی ملاتا ہوں، لمبی قرات کرتا ہوں، اور آخری 2 رکعتوں کے اندر صرف سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا میں ویسے پڑھاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سعد مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کی دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول کر لیتے تھے، یعنی یہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی فوراً دعا کو قبول کر لیتے اور پوری کر دیتے تھے ان کی بات کو۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک شخص کو ان کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ کیا بغرض تحقیق، جا کے پوچھ کے آؤ کہ کیا ماجرا ہے، جو شکایت امیر المؤمنین کے پاس پہنچی ہے کیا وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو وہ شخص گیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کے اندر، اور اس نے جا کے کوفہ کی تمام مساجد کے اندر لوگوں سے حال احوال پوچھے، تحقیقات کی۔ سب نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعریفی کلمات کہے، لیکن بنو عبس کی ایک مسجد کے اندر گئے تو جب ان لوگوں سے پوچھا تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا، اگر تم واقعی ان کے بارے میں، سعد کے بارے میں پوچھتے ہو، کوئی شکایت، کوئی معلومات لینے کے لیے آئے ہو، تحقیق کرنے کے لیے آئے ہو، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ جہاد کے لیے بھی نہیں جاتے، اور دوسری شکایت اس نے یہ کی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، اور تیسری شکایت یہ کی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں اگر کوئی فیصلہ لایا جائے تو وہ فیصلہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تو نے تین میری شکایتیں کی ہیں، اب میں بھی تیرے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ 3 سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ شخص شہرت کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس نے شہرت کی وجہ سے میری شکایت کی ہے تو یا اللہ اس کو لمبی عمر دے دے۔ دوسری بد دعا یہ کہ یا اللہ اس شخص کو فتنوں کے اندر ڈال دے، اور تیسری بد دعا یہ کی کہ یا اللہ اس کو فقیر بنا دے، محتاج بنا دے۔ تو بیان کیا جاتا ہے، روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے بڑی لمبی عمر پائی، بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس کی بھویں جو ہیں آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی، لٹک گئی تھی اس کی، اور یہ بھویں اپنے اوپر اٹھا کے دیکھتا تھا، اور یہ سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے لوگوں سے بھیک مانگتا تھا اور نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ تو جب اس کو لوگ کہتے، اے بوڑھے تجھے شرم نہیں آتی، تو بوڑھا ہو کے محتاج ہو کے فقیر لوگوں سے مانگتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو لڑکیوں بھی چھیڑتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ آگے سے جواب دیتا کہ مجھے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام، کسی شخص کو تنگ نہ کیا کریں، پریشان نہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ کا محبوب ہو اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ ہاتھ اٹھا دے اور اس شخص کی اللہ رب العالمین دعا قبول فرما لیں، اور پھر اس شخص کی دعا کی وجہ سے پھر تمہارے پر مصیبتیں آ جائیں۔ تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچ کر رہا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔